سے درود پاک پڑھیں انشاءاللہ جو اس درود پاک کی جو خوب برکتیں نصیب ہوں گی. جیسا کہ شاعر نے کہا ہر دوا کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر دوا کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، محبوب کبریا ہے صلی علی محمد، کیا نقش خوش نما ہے صلی علی محمد، قرب خدا ہو حاصل، قرب خدا ہو حاصل، جنت میں ہو وہ داخل جس نے لکھا پڑھا ہے صلی علی محمد. جنت مقام ہوگا، درود پاک کی برکت دیکھیں، جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگا، گر دل پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد. اس کی نجات ہوگی، رحمت بھی ساتھ ہوگی، اس کی نجات ہوگی، رحمت بھی ساتھ ہوگی، جو پڑھ کے مر گیا صلی علی محمد. جانے بھی دے ارم کو رضوان نہ روک ہم کو، سینے پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد. آخری شعر، جو درد لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دو، لا علاج مرض ہو کہ حضور علیہ السلام پر نظرانہ درود پاک پڑھو. درود پاک ایک پرچے پہ لکھ کر شاید کہتا ہے جو درد لا دوا ہو، کوئی علاج نہ ہو، کوئی دوا نہ ہو، جو درد لا دوا ہو یہ گھول کر پلا دو، کیا نسخہ ہے شفا ہے صلی علی محمد. نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، اے دوستو پاؤ گے جنت میں گھر، درود پڑھو. خدا تو بھیجے ہے صلو وسلیمو کا خطاب، تم ایسے بیٹھے ہو کیوں بے خبر، درود پڑھو. فرشتے جاتے ہیں لے کر درود حضرت کو، ادھر پہنچتا ہے جو تم ادھر درود پڑھو. رسول پاک کے حق میں تو یہ بھی تھوڑا ہے، رسول پاک کے حق میں تو یہ بھی تھوڑا ہے، جو ان کے نام پہ آتو فہر درود پڑھو. عزیزان گرامی، واقعہ معراج جو ہے، حضور علیہ السلام آسمانوں پر گئے. اگر اس کو ہم دوسرے نظریے سے دیکھیں، سائنس کے نظریے سے، تو آج جو ہے نا اعتراضات ہوتے ہیں. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ افلاک، خرد و التیام، قرۂ نار، زہمریر کی فلسفانہ بحثوں میں ہمیں الجھا دیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اوپر زیادہ جائیں گے آکسیجن نہیں ہوگا، اور اوپر اتنا آگے بندہ جا ہی نہیں سکتا. اور یہ معراج یاد رکھیں، حضور علیہ السلام کو 34 معراج ہوئی. کتنی؟ 34، 33 جو معراج ہے وہ حضور علیہ السلام کو روحانی ہوئی. یہ 34ویں جو معراج تھی حضور علیہ السلام کو جسم کے ساتھ ہوئی. کیونکہ جو 33 روحانی معراج اس پر کسی کو اعتراض ہی نہیں تھا نا، کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا، کسی نے بھی اعتراض نہیں تھا، لیکن حضور علیہ السلام کے جسم کے ساتھ یہ معراج ہوئی. تو یاد رکھیں اس کا ایک شعر میں جواب ہے، اسے تو زہمریر و نار کے طبقے میں کیوں روکیں. ٹھیک ہے، بات کہتے ہیں کہ بھائی اوپر جو ہے نا سائنس کہتی ہے آکسیجن ختم ہو جاتا ہے، بندے کا 5 منٹ کے 1 سیکنڈ کے لیے جو ہے جب اوپر جائے گا تو نہیں رہ سکتا، اتنی اس کا راستہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے سارے. اسے تو زہمریر و نار کے طبقے میں کیوں روکیں جسے میرے خدا نے عرش سے آگے بلایا ہے. اب یاد رکھیں، آگ میں گرمی، برف میں ٹھنڈک، سورج میں تپش، پتھر میں سختی کس نے رکھی؟ اللہ تبارک و تعالی نے. اور اسی رب نے جو ہے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج پر بلایا. وہ حکم دے آگ کو کہ تو ٹھنڈی ہو جا، تو وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اگر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں تو اللہ نے بلایا ہے. اللہ تبارک و تعالی اگر برف کو حکم دے، برف کو حکم دے کہ تو ٹھنڈک نہ ہو تو ٹھنڈک نہ ہو. حضور علیہ السلام سورج کو حکم دے، اللہ تبارک و تعالی سورج کو حکم دے
کہ اپنی تپش نہ کر، میرا محبوب آ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، حضور علیہ السلام کو رب نے بلایا ہے، ان اللہ علی کل شیء، اسی رب نے بلایا ہے جس کی بات کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، شب معراج جو ہے حضور علیہ السلام کو جب جبریل امین تشریف لائے تو پھر آپ علیہ السلام کا قلب اطہر کو چاک کیا گیا۔ یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام کا قلب اطہر 4 مرتبہ جو ہے آپ کے سینہ مبارکہ کو کھولا گیا ہے۔ ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے کہ 4 برس کی عمر تھی جب حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کو کھول کر اس میں انوار و تجلیات ڈالی گئی، اور دوسری مرتبہ جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارکہ 10 سال تھی اس وقت، اور تیسری مرتبہ نزول وحی سے قبل غار ہیرا میں اعتکاف کے زمانے میں حضور علیہ السلام کا قلب اطہر کو کھولا گیا، اور چوتھی مرتبہ سفر معراج آج کی شب حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کو کھولا گیا، اس میں انوار و تجلیات ڈالی گئی اور آب زمزم شریف سے دھویا گیا، علم و حکمت قلب اطہر میں ڈالے گئے۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیں کہ یہ آپ کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے۔ اگر کسی کو کوئی چوٹ لگ جائے، ٹھیک ہے، بڑا زخم ہو جائے تو ٹانکے لگتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے جو ہے قلب اطہر کو نکالا گیا اور دھویا گیا، 1 مرتبہ نہیں 4 مرتبہ، اور حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا، کوئی ٹانکا نہیں، کچھ نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم نوازی ہے حضور علیہ السلام پر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مکہ مکرمہ میں اپنے کاشانہ 10 میں آرام کر رہا تھا تو حضرت جبریل امین تشریف لے کر آئے اور پھر جو ہے رب کا حکم سنایا اور آپ کو جو ہے سیر کروائی۔ اور یہاں پر یاد رکھیں تو حضور علیہ السلام کے سینہ مبارکہ پر اتنا علم و حکمت سے بھرا گیا کہ حضور علیہ السلام کے علم کی طاقت کیا ہوگی، کیا چھپے گا عالم میں ایسی ذات سے جس نے چشمے سر سے جی بھر کے جلوے خدا دیکھا ہو۔ اب رب ہی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں چھپا، اب کیا چھپے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب سے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایسا مبارک اور مقدس سفر ہے، اس کی برکتوں سے، اس سفر کی برکت سے ہم گناہ گاروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا جو ہے تحفہ پیش کیا، کیونکہ امم سابقہ میں کسی کے اوپر فجر ظہر تھی، کسی کے اوپر فرض جو تھی مغرب عشاء یا عصر تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے سے ہم پر جو ہے 5 نمازیں جمع کر دی گئی۔ پڑھیں گے جیسے کہ پورا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پھر وہ آپ نے بھیجا نہیں پڑھیں گی، 50 نمازیں فرض ہوئی، کرتے کرتے 5 نمازیں، لیکن یہ حضور کا ہی صدقہ ہے، پڑھو 5، ثواب جو ہے 50 کا ملے گا، ثواب جو ہے 50 کا ملے گا۔ مصلح الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب گلستان میں کیا خوب فرمایا، جب آپ واقعہ معراج لکھ رہے تھے، پڑھ رہے، آپ نے فرما دیا، قلم عاجز آ گیا، آپ نے کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ آپ نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی شان کو اور اس معراج کے واقعوں کو جو ہے کوئی نہیں لکھ سکتا۔ امام اہل سنت نے خود ہی فرما دیا، خدا ہی دے صبر جان پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھولمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دلہا بنا رہے تھے۔ جب کسی کو دلہا بنایا جاتا ہے نا تو اس کی طرف سے صدقہ اتار کر غریبوں میں بانٹا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، اور پھر اس صدقے کو، اس خیرات کو جو خاندان کے افراد ہوتے ہیں وہ بھی آگے بڑھ کر لے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی آگے بڑھ کر لے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ معراج کا دلہا، جب اس معراج کے دلہا کو اوپر سے جو صدقہ بانٹا جا رہا تھا، وارا جا رہا تھا، وہ صدقہ نور
صفوں میں کون تھے؟ صفوں میں چاند ستارے افلاک تھے اور فرشتوں کی فوجیں تھیں جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور والے کا صدقہ جو ہے لوٹ رہی تھی اور اپنے کو جو ہے منور کر رہی تھی، اپنے کو جو ہے چمکا رہی تھی، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ عزیزان گرامی، خیال رہے کہ مانگنا اور بات ہے، مانگنے پر مل جانا اور بات ہے، مانگنا اور بات ہے لیکن مانگنے پر مل جانا اور بات ہے۔ لیکن یہ بارگاہ ایسی نہیں کہ یہاں پر جو ہے کسی کو محروم رکھا جائے، لہذا نوری خیرات خوب بانٹی گئی، منگتے ایسے روشن ہو گئے کہ آج بھی روشن ہیں اور قیامت تک جو ہے روشن رہیں گے، قیامت تک روشن رہیں گے۔